ہمارے آج کے آخری معزز مہمان اسپیکر علامہ سید جواد نقوی صاحب، ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ وہ اپنے وقت بہت مصروف میں سے مایا اور سفر کر کے تشریف لائے، تو میں آپ کے اور ان کے درمیان زیادہ حائل نہیں ہوں گا. میں گزارش کروں گا علامہ سید جواد نقوی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور سیرت کے حوالے سے ہمارے دلوں کو مطمئن کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا. رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں اس توفیق پر، سعادت پر کہ آج ہمیں پاکستان کے ایک معتبر علمی ادارہ مرکز اور یونیورسٹی کامسٹ کے سائیوال کیمپس میں اساتذہ، طلاب اور علماء کی خدمت میں بہت ہی اہم اور بنیادی موضوع پر گفتگو کرنے اور سننے کے لیے توفیق نصیب ہوئی ہے. اسی طرح یونیورسٹی انتظامیہ جنہوں نے یہ نورانی محفل برقرار کی ہے ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. اور انتظامیہ موضوع ہے آپ کا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس کا خصوصی موضوع سوشل میڈیا کی مفید تعلیم و تربیت میں ریاست کی ذمہ داری. یہ خصوصی موضوع اس کانفرنس کے لیے جس پر جناب صاحبزادہ صاحب نے بہت جامع اور سیر حاصل گفتگو فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ ان کے علم میں اضافہ فرمائے اور ان کے زور بیان میں. لیکن میں شروع کرتا ہوں جناب ڈاکٹر نجیب صاحب جو ڈائریکٹر ہیں اس یونیورسٹی کے، ان کے مختصر گفتگو کے، انہوں نے بہت ہی مختصر لیکن اس میں دو بڑے اہم اشارے انہوں نے بیان فرمائے ہیں. ایک انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ جامعیت کی ضرورت ہے کہ ہمارے طلاب یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں اور اپنے اپنے سبجیکٹ میں ڈگری کر رہے ہیں، لیکن ان کی اس کے علاوہ بھی ضرورت ہے علم کی، اور خصوصاً دین کے علم کی ان کو ضرورت ہے، اور سیرت جیسے موضوعات کی. اور ساتھ ہی انہوں نے فرمایا کہ بہتر ہے کہ یونیورسٹیوں میں دین آ جائے اور مدرسوں میں سائنس کو پڑھایا جائے تاکہ جامعیت آ جائے ان دونوں کے اندر. بہت ہی خوبصورت نقطہ تھا یہ. اسی کے تناظر میں اب یہ جو موضوع ہے سوشل میڈیا کی تعلیم و تربیت میں ریاست کا کردار یا ذمہ داری، اب اس کو سیرت سے ربط دینا ہے چونکہ سیرت النبی میں یہ موضوع قرار دیا گیا ہے. بہترین ربط تو جن حضرات نے موضوع تجویز کیا وہ دے سکتے تھے. صاحبزادہ صاحب نے ابتدا میں ایک جملہ کے ذریعے سے اس کو مربوط کیا ہے. میں ایک طالب علمی کی جو لکھا ہوا ہے یہ تکلفات ہیں، میں محض ایک طالب علم ہوں اور طالب علمانہ ہی آپ کی خدمت میں چند عرائض پیش کرتا ہوں اس موضوع کے حوالے سے. آپ دیکھیں کہ سوشل میڈیا ایک بالکل ماڈرن اور جدید ٹیکنالوجی کا نتیجہ ہے. کمپیوٹر ٹیکنالوجی، انفارمیشن ٹیکنالوجی آج کے زمانے کی دریافت ہے اور انسانی ایجاد ہے. اور سیرت بہت قدیم موضوع ہے. سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1400 سال پہلے. تو اب سیرت النبی قدیم موضوع کو اس ماڈرن موضوع سے کس طرح سے ہم آپس میں جوڑیں، کس طرح سے ان کو ملائیں کہ سیرت کے زمرے میں یہ بحث آ جائے ہماری. اس کے لیے میں ایک نقطہ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح بہت سارے قرآنی مفاہیم میں اور اصطلاحات میں اور دینی مفاہیم اور اصطلاحات میں ابہام موجود ہے،
یعنی واضح نہیں ہیں ان کے مفاہیم اور معانی. جو چیز رائج ہو چکی ہے اسی طرح مبہم انداز میں اسے ہم آگے بڑھاتے رہتے ہیں. سیرت ان اصطلاحات میں سے ہے جس کے اندر ابہام ہے، مفہوم کے اس کے اندر ہمارے ذہنوں میں سیرت کا لفظ سن کر جو تصور آتا ہے، جو خواتین تشریف فرما ہیں، اساتید اور طلاب اور بزرگان جو اسکالرز تشریف فرما ہیں، سیرت پاکستان میں اردو زبان میں کم از کم جب لفظ سیرت اور کثرت سے استعمال ہوتا ہے. الحمدللہ سیرت کی طرف رجحان زیادہ ہے، سیرت پہ حکومت کا اہتمام زیادہ ہے، اور اسی طرح مختلف ادارے، شخصیات، کانفرنسز ہوتی ہیں اور علماء اس کے اوپر سیر حاصل گفتگو کرتے ہیں. لیکن سیرت جب کہا جاتا ہے تو اس کے ضمن میں اور ذیل میں ساری تاریخ بیان کی جاتی ہے. سیرت کی کتابیں بھی اگر آپ دیکھیں تو سب تاریخ کی کتابیں ہیں، اور گویا سیرت مترادف ہو گیا ہے تاریخ کے ساتھ، ہسٹری کے ساتھ. میں کوئی بھی سیرت کی کتاب جب کھولتا ہوں عربی میں، فارسی میں، اردو میں، تو وہ شروع ہوتی ہے جزیرہ نما عرب سے. پہلے جغرافیہ بیان ہوتا ہے، پھر اس کے اندر عرب نژاد اور قومیت بیان ہوتی ہے، پھر اس کے اندر صحرا کی خصوصیات بیان ہوتی ہیں، پھر کھجور اور شتر اور اونٹ کا ذکر اس میں آ جاتا ہے، پھر کب سے عرب آئے اور کب سے آباد ہوئے، اور کرتے کرتے پھر آخری چند صفحات ذات گرامی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعض خصوصیات ذکر کی جاتی ہیں. یعنی جغرافیہ بھی سیرت ہے، آب و ہوا بھی سیرت ہے، ماحولیات بھی سیرت ہے، اور جو موسمی خصوصیات ہیں وہ بھی سیرت ہیں. عرب قوم بھی سیرت ہے، عرب زبان بھی سیرت ہے، عرب کھجوریں بھی سیرت ہیں، عرب حیوانات بھی سیرت ہیں. یہ تاریخ ہے، آپ نے بھی غالباً یہی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں سیرت کی، وہاں سے شروع کرتے ہیں. بلکہ ایک بہت ہی جامع کتاب سیرت کی میں نے دیکھی تو وہ تو حضرت آدم علیہ السلام سے انہوں نے سیرت النبی شروع کی ہے، اور اس کے اندر مختلف علوم اور مختلف معلومات، جتنا مطالعہ ان کی زندگی بھر کا تھا اور کافی وسیع مطالعہ تھا، وہ سارا سیرت کی کتاب میں کئی جلدیں بنا دی انہوں نے. خوب اس طرح ایک معلوماتی کتاب تو ہوتی ہے، تاریخ اپنی جگہ ایک بڑا بنیادی علم ہے، موضوع ہے، اور انسان کے لیے. میں نے ڈائریکٹر صاحب سے پوچھا کہ یہاں سوشل سائنسز میں سے، تو انہوں نے فرمایا صرف انگلش ہے یہاں سوشل سائنسز میں سے، باقی سوشل سائنسز میں سے کوئی علم نہیں، یہاں پر رجحان نہیں ہے. اور زیادہ رجحان اسی کا ہے جو آپ نے موضوع بھی قرار دیا. انہوں نے فرمایا کہ زیادہ کمپیوٹر سائنسز کے اندر ہمارے بچے اور اسٹوڈنٹ زیادہ رجحان رکھتے ہیں، پڑھتے ہیں. تاریخ بھی بہت اہم سبجیکٹ ہے، موضوع ہے، اور ایک منبع ہے تاریخ. لیکن ہمیں طالب علم کی حیثیت سے فرق معلوم ہونا چاہیے سیرت کا اور تاریخ کا، کہ تاریخ گزشتہ اقوام، گزشتہ زمانہ، گزشتہ لوگ، گزشتہ نسلیں، اور ان کے اندر ایجاد ہونے والے، پیدا ہونے والے واقعات، سانحات، حوادث، ان کا نام تاریخ ہے اگر انہیں قلم بند کریں ہم. لیکن اس کو سیرت نہیں کہتے. یہ تاریخ، کسی کی بھی تاریخ لکھیں آپ، تاریخ اسلام لکھیں، تاریخ ملوک لکھیں، تاریخ بادشاہان ہو، تاریخ مطالعہ پاکستان ہے اس میں تاریخ ہے. سیرت اس کو نہیں کہتے. سیرت عربی زبان کا لفظ ہے، ہر چند قرآن میں لفظ استعمال ہوا ہے لفظ سیرت، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے عنوان سے نہیں ہوا، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کے بارے میں تھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکا تو وہ اژدہا بنا، سانپ. تو حضرت موسیٰ گھبرا گئے تو اللہ نے فرمایا کہ گھبرائیں نہیں، ہم اسے سیرت اولا واپس کر دیں گے، اس کی سیرت ہم پلٹا دیں گے اس کو. لیکن جو سیرت کا تذکرہ قرآن کریم میں آیا ہے وہ اسوہ ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں تمہارے لیے اسوہ ہے. جنگ احد کے موقع پر یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی، جہاں پر رسول اللہ کے عمل میں اور اصحاب کے عمل میں تھوڑا فرق آ گیا. جنگ احد میں جو صورتحال بنی تھی مجموعی طور پر، تو رسول اللہ میدان میں زخمی ہو کر باقی تھے، اور اصحاب اس جنگ کے میدان سے باہر چلے گئے، اور پھر
नुकसान हुआ तो उस पर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि आपको ये करना चाहिए था जो रसूलुल्लाह उस मैदान में कर रहे थे, यानी उसवा ज़ात गिरामी रसूल अकरम है। और दूसरी आयत कुरान करीम में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में है कि इब्राहीम की ज़ात में भी तुम्हारे लिए उसवा है। रिवायात अलबत्ता इस मैदान में फरावान है। सीरत की इस्तिलाह बहुत मुतअख्खिर उलमा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हयात के बारे में या आपकी शख्सियत के बारे में सीरत की इस्तिलाह मुतअख्खिर उलमा ने इख्तियार की है और ख़ुद एक इल्म का दर्जा सीरत को मिल गया है। तारीख़ से हटकर तारीख़ एक मुस्तकिल इल्म है और सीरत अलहदा इल्म है। सीरत में इस इबहाम को कोशिश करता हूँ दूर करूँ ताकि हम मुतालिया सीरत का या तहकीक सीरत के ऊपर इसी जहद के साथ करें जो सीरत का असली माना व मफ़हूम है। सीरत अरबी लफ्ज़ है और अरबी कायदे के मुताबिक मैं जसारत कर रहा हूँ उलमा की मौजूदगी में ये तालिब इल्माना अल्फाज। अरबी कायदा ये होता है कि एक लफ्ज़ से कई अल्फाज बनते हैं अरबी कायदे के मुताबिक, दस्तूर के मुताबिक। उर्दू में ऐसा कम होता है, इंग्लिश में ऐसे होता है लेकिन बहुत कम होता है, लेकिन अरबी में इसकी वसअत है। बुनियादी लफ्ज़ जिससे लफ्ज़ सीरत बना है वो है अरबी उरूफ में, ताकि सबको समझ में आ जाए, सीन, ये, रे और ते। सीरत है ये बना है सीन ये रे, सयारा, सैर जिसको कहते हैं। सैर हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, सैर सपाटा भी साथ कह देते हैं हम। सैर चलने को कहते हैं। कुरान में ये लफ्ज़ कसरत से इस्तेमाल हुआ है और इससे एक लफ्ज़ निकलता है सीरत। इसको समझाने के लिए मैं एक और लफ्ज़ आपकी खिदमत में बयान करता हूँ ताकि सीरत का सही माना हमारे समझ में आ जाए। सीरत का अमूमन माना करते हैं, जैसा कहा कि तारीख़ लिखते हैं और उसका नाम सीरत लिख देते हैं, या सीरत से मुराद किरदार अमूमन माना किया जाता है। किसी शख्स का किरदार को सीरत कहते हैं। लेकिन हम ज़रा और गौर करें कि ख़ुद ये लफ्ज़ लुग़त अरब में किस माना के लिए इस्तेमाल होता है। अरबी ये कहते हैं कि अरब ज़बान बोलने वाले, जैसे अभी आप तशरीफ़ फरमा हैं, आपकी इस नशिस्त को हम कहते हैं ये जुलूस है, आप बैठे हुए हैं। उर्दू में जुलूस चलने को कहते हैं। रोड के ऊपर एहतजाजी जुलूस या खुशी का जुलूस या मातमी जुलूस या अज़ा का जुलूस। उर्दू में मालूम नहीं किस वजह से, ये साहबज़ादा साहब तहकीक करके बताएंगे, चलने को जुलूस कहते हैं ये, जबकि अरबी में जुलूस बैठने को कहते हैं, क़याम उठने को कहते हैं और मश्क चलने को कहते हैं, जुलूस बैठने को कहते हैं। लेकिन हमने अरबी और अरबी से उर्दू से मरबूत ज़बानों में जुलूस चलने का नाम रखा, जुलूस में है, जुलूस निकला है आज। जलसा अरबी लुगत के मुताबिक एक दफ़ा बैठने को कहते हैं। जलसतुन यानी एक दफ़ा जो आदमी बैठा है। जलसतुन, जलसतैन, एक दफ़ा का बैठना या दो दफ़ा का बैठना। और जिल्सा ज़ेर के साथ, जीम के नीचे ज़ेर जब लिखते हैं तो जिल्सा का मतलब होता है बैठने का तरीका, बैठने की हालत, बैठने की हैयत, बैठने का स्टाइल। जैसे कि अभी आप जिस तरह बैठे हुए, सब एक तरह से नहीं बैठे हुए। जो सीटों पे बैठे हुए हैं वो एक हालत में बैठे हुए हैं, जो नीचे बैठे हुए हैं वो एक और हालत में बैठे हुए हैं। हर एक के बैठने की एक हालत होती है। बैठना अमल है, उसकी हालत का नाम जिल्सा है। जिल्सा बैठने को नहीं कहते, बैठने की हालत को कहते हैं। इसी तरह लफ्ज़ है मसलन रिकबा, रकबा, रे काफ किताब वाली और बे ते, इसका मतलब होता है सवारी के ऊपर बैठना। रकबा, रिकबा बैठने का अंदाज़ है। जैसे आप मोटरसाइकिल पे बैठते हैं तो अंदाज़ क्या है बैठने का, और ये खुसूसन ख़वातीन बहुत ख़तरनाक तरीके से मोटरसाइकिल पे बैठती हैं। पीछे ये मैं हमेशा दुआ करता रहता हूँ जब ख़वातीन को बैठे हुए देखता हूँ कि खुदाया इसको सही व सालिम मंजिल पे पहुँचा देना, जो कि बैठी हुई बहुत ख़तरनाक है। आप उसी तरह बैठें जिस तरह मर्द बैठते हैं, कोई शरई ममानियत नहीं है। मेरे ख्याल में उलमा भी यहाँ तायद करेंगे।
کہ معلوم نہیں کیسے رواج ہوا پاکستان میں عورتوں کے موٹر سائیکل پہ بیٹھنے کا رواج، کس نے، یہ کس پیر کی کرامت ہے کہ خواتین، مرد اس طرح بیٹھے اور خواتین ایک طرف بچہ بھی لے کے سامان بھی لے کے، اور کوئی پکڑنے کی بھی جگہ نہیں ہے. موٹر سائیکل ویسے غیر محفوظ سواری ہے، اور اس کے اوپر ان کے بیٹھنے کا انداز، یہ بیٹھنے کے انداز کو جلسہ کہتے ہیں. اب جلسہ موٹر سائیکل پر مردوں کا تو اچھا ہے، ٹھیک ہے، محفوظ ہے، آگے ہاتھ ہے، سیٹ ہے اور برابر بیٹھے ہوئے ہیں، پاؤں دونوں نیچے ٹیکے ہوئے ہیں. لیکن خواتین کا جلسہ موٹر سائیکل پہ ٹھیک نہیں ہے، یعنی بیٹھنے کا طریقہ، بیٹھنے کا انداز، یا رکبہ اوپر بیٹھنے کو کہتے ہیں موٹر سائیکل کے اوپر، رکبہ بیٹھنے کا انداز کو کہتے ہیں کہ آپ کا طریقہ کیسا ہے بیٹھنے کا. ہر آدمی کا جیسے کھانا ہے، کھانے کو عقل کہتے ہیں، عقلا کھانا، اکلا کھانے کا طریقہ، ہر آدمی کے کھانے کا طریقہ کیا ہے. کوئی چمچ سے کھاتا ہے، کوئی ہاتھ سے کھاتا ہے، کوئی چبا کے کھاتا ہے، کوئی تیز تیز کھاتا ہے، کوئی ذرا ٹھہر کے کھاتا ہے. تو کھانے کا انداز ہر ایک کا اپنا اپنا ہوتا ہے. یہ اصل جو لفظ سیرت ہے، سیرت کا مطلب ہوتا ہے کہ چلنے کا انداز، چال، طریقہ کار کیا ہے آپ کا، آپ کس طریقے سے چلتے ہیں. چونکہ ہر آدمی جب عام قدموں سے چلتا ہے تو ایک چال سے نہیں چلتے، مختلف چال ہے لوگوں کی. کوئی تیز چلتے ہیں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے بارے میں کہ چلتے کیسے تھے حضور. چلتے تھے، چھوٹے قدم اٹھاتے تھے لیکن تیز قدم اٹھاتے تھے حضور. ایسے لگتا تھا جیسے بہت جلدی میں ہیں. روایات میں لکھا ہوا ہے تاریخ کے اندر کہ قدم چھوٹے چھوٹے اٹھاتے تھے، بڑے گام نہیں اٹھاتے تھے، لیکن چھوٹے چھوٹے قدم اور تیز تیز اٹھاتے تھے جیسے جلدی میں ہیں حضور. اور غرور، یعنی ایسا چلتے تھے جس میں غرور نہ ہو، تکبر نہ ہو. چلنے کے انداز ایسا تھا، بیٹھنے کا انداز ایسا تھا، تکبر نہ ہو، غرور نہ ہو، جس کے اندر عاجزی ہو، جس کے اندر انکساری ہو. تو ایک انداز ہے زندگی کا، زندگی اور زندگی کا انداز. زندگی کے انداز کو سیرت کہتے ہیں، کاموں کو سیرت نہیں کہتے. مثلا گفتگو کرنا سیرت نہیں ہے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارک 63 سال تھی، 63 سال بعد حضور کا وصال ہو گیا، وفات ہو گئی، رحلت ہو گئی. تو اب اس کو کوئی نہ کہے کہ 63 سال میں مرنا سیرت رسول اللہ ہے، کہ اگر کوئی 63 سال سے اوپر ہو گیا تو سیرت کے اوپر عمل نہیں کر رہا، یا 63 سال سے پہلے اس کی وفات ہو گئی تو وہ سیرت کے خلاف مر گیا. نا، یہ سیرت نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 63 سال کی عمر میں حضور کی وفات ہوئی، رحلت ہوئی، اس دنیا سے تشریف لے گئے. تو یہ سیرت نہیں ہے، چونکہ سیرت ہے انداز زندگی، طریقہ زندگی کا، طریقہ انداز زندگی کا. اور آج ہم سیرت کا تذکرہ بہت کرتے ہیں، سیرت کا ذکر بہت کرتے ہیں، حضور کی زندگی کا ذکر کرتے ہیں، تاریخ کا ذکر کرتے ہیں. ابھی ہم نے کتنی باتیں سنی، خصوصاً صاحبزادہ صاحب اور جناب ہمارے ابتسام بھائی کے فصیح بیان میں اور بڑے پرجوش بیان میں. ہم نے ابھی بیٹھے بیٹھے ایک کتاب بھر کا مواد ان دو بزرگوں سے ہم نے سنا ہے، جنہوں نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اور شخصیت کے مختلف پہلو بیان کیے ہیں. یہ سب کچھ ہم نے سنا، لیکن اور اس سے زیادہ مطالعہ بھی ہے، ہم خود پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں سارا. اب آئیں ہم اپنے معاشرے میں، اپنے سماج میں دیکھیں کہ یہ چیزیں جو ہم نے سنی ہیں ان میں سے کتنی ہمیں نظر آتی ہیں، اپنے اندر نظر آتی ہیں، عوام کے اندر نظر آتی ہیں، مردوں کے اندر، علماء کے اندر، مذہبی شخصیات کے اندر. ان میں سے کتنی چیزیں نظر آتی ہیں ہمیں. خود معاشرے کے اندر عملی تصویر ہم دیکھیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے سیرت کو جدا نہیں کیا تاریخ سے، اور سیرت کو جدا نہیں کیا ہم نے حیات سے، حیات نبی اکرم اور سیرت نبی اکرم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں چونکہ اس زمانے کے مطابق زندگی تھی، وسائل اس زمانے کے تھے. آج ہم جس موضوع کو لے کر بیٹھے ہیں سیرت کانفرنس میں، سوشل میڈیا کی تعلیم و تربیت میں ریاست کا کردار یا ذمہ داری. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں تو نہ ٹیکنالوجی تھی، یہ ایڈوانس ٹیکنالوجی، کمپیوٹر ٹیکنالوجی،
انفارمیشن ٹیکنالوجی اور نہ سوشل میڈیا تھا، یہ سوشل میڈیا جو آج ہمارے پاس ہے. تو ہم سیرت سے کیسے رہنمائی لیں سوشل میڈیا کے لیے، یا ریاست کیسے رہنمائی لے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا طریقہ تھا سوشل میڈیا کا. تو یہ ابہام کی وجہ سے چونکہ ہم نے سیرت کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار مانا کیا ہے یا حضور کا زمانے کی تاریخ اس کا مانا کیا ہے، اس لیے ہمیں یہ بے ربط چیز نظر آتی ہے. یعنی سوشل میڈیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ جدید اور ماڈرن دور کی چیز ہے یہ. لیکن اگر سیرت کا اصلی معنی لیں ہم، جو لغت میں بھی ہے، اصطلاح میں بھی ہے، اور جن علماء نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس پہلو کے لیے لفظ سیرت استعمال کیا ہے، ان کی مراد بھی یہی تھی. یعنی طریقہ، انداز، جو میتھڈ ہے. اصل ایک علم یہاں شاید پڑھایا جاتا ہوگا، کسی سبجیکٹ کے ضمن میں شاید پڑھایا جاتا ہوگا، میتھڈولوجی. سیرت اصل ترجمہ اس کا میتھڈولوجی ہے. یعنی آپ کسی بھی کام کا جو طریقہ ہے، آپ کا کام کرنے کا انداز، مثلا تحقیق اور تحقیق کا میتھڈ. تحقیق سیرت نہیں ہے، میتھڈ سیرت ہے. تحقیق کیسے کی جاتی ہے، تحقیق کا اسلوب کیا ہے، تحقیق کی روش کیا ہے، تحقیق کا سٹائل کیا ہے، تحقیق کا طریقہ کیا ہے، اس کو آپ کہتے ہیں یہ میتھڈ ہے، یہ ریسرچ کا. اور یہ در حقیقت سیرت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دور میں زندگی گزاری، اپنے دور کے وسائل اور ٹیکنالوجی کے ساتھ زندگی گزاری. اس وقت جو کچھ موجود تھا زندگی کے وسائل اور اسباب کے طور پر، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ سارے اسباب اختیار کیے اور سارے اس وقت کے لوگوں کو اختیار کرنے کا حکم بھی دیا. جو نہیں تھے انہیں فراہم کرنے کا حکم دیا. مثلا جنگ لڑی تو اس وقت کے رائج ہتھیاروں کے ساتھ جنگ لڑی. اسی طرح تعمیرات کی تو اس زمانے میں رائج معماری کے اصول اور میٹیریل کے مطابق تعمیرات کی. کھیتی باڑی اسی طرح سے کی جو اس وقت رواج تھا اور اس وقت طریقہ کار تھا. لہٰذا ہم اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کھیتی باڑی میں دیکھیں تو ہمیں یہ آج کی فارمنگ ساری بند کرنی پڑے گی اور ہم واپس چلے جائیں. ایک تو آم نہ اگائیں، چونکہ رسول اللہ نے آم نہیں اگایا، آم نہیں کھایا، بلکہ کھجور کھائی. تو سیرت صرف کھجور بن جائے گی، کھجور کھانا. اگر ہم سیرت کا وہ رائج مانا کریں، آم کھانا بدعت ہو جائے گا، سیرت کے خلاف ورزی ہو جائے گی. مجھے یاد ہے بچپن سے ایک لطیفہ سنتے تھے کہ وہ مولانا صاحب نے پرہیز شروع کر دی کہ میں نے ٹینڈے نہیں کھانے، چونکہ مجھے یہ نہیں پتا کہ رسول اللہ نے ٹینڈے کھائے تھے یا نہیں کھائے تھے، اور کھائے تھے تو کیسے کھائے تھے. سر اگر سیرت کا یہ معنی کریں گے ہم، پھر قدم قدم پر ہمیں الجھن پیش آئے گی ہر معاملے میں. ہم جس دور میں ہیں، ہم نے اپنے دور کی زندگی گزارنی ہے. آج کے انسان نے، آج کے عورت نے، مرد نے اپنے دور کی زندگی گزارنی ہے، آج کے وسائل کے ساتھ زندگی گزارنی ہے. تو پھر ہم اسے سیرت سے کیسے جوڑیں گے، حضور سے کیسے اس کا تعلق رکھیں گے کہ حضور نے تو یہ کام نہیں کیے. میں ایک اپنا خود بیتی بتاتا ہوں. ایک جگہ عمومی دعوت تھی اور بہت سارے علماء زیادہ وہاں پر تھے، دسترخوان پہ کھا رہے تھے، اور اس میں سے زیادہ تر جو علماء تھے وہ چمچ کے ساتھ کھا رہے تھے. ایک مولانا صاحب آئے، بہت برہم ہوئے، غصے میں آ کر علماء کو ڈانٹنا شروع کر دیا کہ تم کیسے علماء ہو، تمہیں شرم نہیں آتی، تم بھول گئے ہو، دین پڑھ کے بھی دین پہ عمل نہیں کرتے. تو وہ حیران تھے سارے کہ ہم سے غلطی کیا ہوئی ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو چمچ سے کھا رہے ہو، چمچ کانٹا، یہ سیرت کے خلاف کر رہے ہو آپ، سنت کے خلاف کام کر رہے ہو آپ. حضور تو ہاتھ سے کھاتے تھے، وہ خود ہاتھ سے کھا رہے تھے. اب ذرا اتنے زیادہ علماء، وہ سارے جید علماء، اور ان کو انہوں نے سب کے سامنے اس طرح سے ڈانٹ دیا. تو میں نے ان سے کہا مولانا صاحب سے کہ آپ کیسے، کہاں سے آئے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا فلاں شہر سے آیا ہوں. تو میں نے کہا کہ اونٹنی پہ آئے ہیں بیٹھ کے آپ؟ کہنے لگے نہیں، گاڑی پہ بیٹھ کر آیا. تو میں نے کہا حضور تو کبھی گاڑی پہ نہیں بیٹھے تھے، حضور تو اونٹنی پہ بیٹھ کے جاتے تھے، یا پیدل جاتے تھے، یا خچر میں بیٹھتے تھے، یا اونٹنی پہ بیٹھتے تھے. تو یہ جو علماء کو کہہ رہے ہو چمچ استعمال کرنا یہ شرم کی بات ہے، تو ٹیکسی پہ بیٹھنا یا گاڑی پہ بیٹھنا شرم کی بات نہیں ہوگی؟ پھر کیوں اس طرح کی سیرت بیان کرتے ہو کہ یا اپنے زمانے سے پیچھے جانا پڑے
اور اس وجہ سے کئی لوگ اعتراض کرتے ہیں، انٹلیکچوئلز، یہ ہمارے روشن فکر طبقہ، کہ جو لوگ تاکید کرتے ہیں دینی تعلیمات پر، سیرت پر اور سنت کے اوپر، تو یہ آج کے ماڈرن دور کے انسان کو 1400 سال پیچھے لے جانا چاہتے ہیں۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ سیرت کا معنی درست نہیں کیا ہے آپ نے، نہ آج کے دور کے انسان کو آج کے دور میں زندگی گزارنی ہے، اس کو ماڈرن دور میں تمام ماڈرن ٹیکنالوجی کو اس نے استفادہ کرنا ہے۔ اور آئی ٹی ٹیکنالوجی، انفارمیشن ٹیکنالوجی، یہ ابھی میں اشارہ کروں گا، پہلے سیرت کا معنی تھوڑا کلیئر کر لوں کہ یہ ہمارے دور کی ہتھیار ہے، اس سے ہم نے استفادہ کرنا ہے اور اس کو اپنانا ہے، اس کو اپنی تمام زندگی میں، تمام امور میں اس کو اپنی بنیاد بنانا ہے، چونکہ آج کل بن گئی ہے یہ ٹیکنالوجی اساس بن گئی ہے، یہ رجحان بن گیا اس کا۔ لیکن سیرت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پرانے دور کے ہتھیار، پرانے دور کے وسائل، پرانے دور کے اسباب، پرانے دور کے کھانے کھائیں، بلکہ آج اپنے دور کا زندگی گزاریں، اپنے دور کے وسائل کے مطابق زندگی گزاریں، لیکن زندگی گزارنے کا انداز، میتھڈ آپ کا وہی ہونا چاہیے جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا۔ مثلا حضور اگر سواری پہ بیٹھتے تھے تو جس طرح حضور اس زمانے، اپنے زمانے کی سواری پہ بیٹھتے تھے، آپ اپنے زمانے کی سواری پہ بیٹھو، آپ جہاز پہ بیٹھو، آپ گاڑی پہ بیٹھو، آپ موٹر سائیکل پہ بیٹھو، لیکن حضور جب سواری پہ استعمال بیٹھتے تھے تو سواری اور سوار دونوں، ان کا انداز یہ ہوتا تھا کہ جس سے تکبر نمایاں نہیں ہوتا تھا، غرور نمایاں نہیں ہوتا تھا، نمائش نمایاں نہیں ہوتی تھی، ریاکاری نہیں ہوتی تھی، ثروت و دولت کی نمائش مقصود نہیں ہوتی تھی، بلکہ محض فقط وہ سفر یا جیسے لباس ہے، ہم کون سا لباس پہنے؟ خوب اگر ہم یہ کہیں کہ حضور جو لباس پہنتے تھے وہ تو عربی وہ چغا پہنتے تھے، جو یہاں آپ اس کا کیا جبہ یا کیا رکھتے ہیں اردو میں، ابتسام بھائی کیا کہتے ہیں اس کو؟ جبہ کہتے ہیں، عربی جبہ پہنتے تھے، ہم شلوار قمیض پہنتے ہیں، یا جنہوں نے پتلون کوٹ پہنا ہوا ہے، کیا یہ لباس سیرت النبی کی روشنی میں کیسا لباس ہے یہ شلوار قمیض یا پتلون؟ آپ جو لباس بھی پہنو اپنے زمانے میں رائج لباس پہنو جس کے اندر لباس والی خصوصیات ہوں۔ حضور لباس پہنتے تھے دکھاوے کے لیے، نمائش کے لیے نہیں پہنتے تھے، بلکہ پہنتے تھے ستر کے لیے، پوشاک کے لیے، اور دوسرا زینت کے لیے، جس طرح قرآن کریم نے بھی فرمایا ہے کہ لباس ایک تو ستر ہے ڈھانپنے کے لیے، اور دوسرا زینت کے لیے، خوبصورتی کے لیے پہنتا ہے انسان، تاکہ ایسا لباس پہنے کہ خوبصورت نظر آئے، زین مزین نظر آئے انسان۔ خوب حضور لباس پہنتے تھے۔ آپ پتلون پہنو بے شک، لیکن اس طرز کے ساتھ پہنو جو طرز لباس پوشی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی۔ آپ اپنے زمانے کا بے شک لباس پہنو۔ اب پنجاب میں بہت سارا لباس متنوع ہے، کہیں دھوتی باندھتے ہیں، کہیں کیا کرتے ہیں۔ خوب آپ اپنے جو رائج لباس ہے، اگر وہ ساتر ہے، ستر ہے اس کے اندر، تو وہ لباس پہنو۔ آپ پیچھے جانے کی نہیں کہتے، سیرت اور دین یہ نہیں کہتے کہ پیچھے جانا ہے، ہمیں آگے جانا ہے۔ رسول اللہ نے ہمارا رخ آگے کی طرف کیا ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت سے پہلے یہ تنبیہ کر دی کہ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم علی اعقابکم، یہ رسول اگر شہید ہو جائیں یا ان کی وفات ہو جائے تو کیا تم پیچھے پلٹ جاؤ گے، جاہلیت کی طرف چلے جاؤ گے یا آگے جاؤ گے؟ رسول اللہ نے آپ کا رخ آگے کی طرف کیا ہے، صراط مستقیم ہے، اور صراط مستقیم کا ہدف آپ کا سامنے رکھا ہے کہ آپ کو آگے جانا ہے۔ لیکن سیرت کا معنی جب ہم درست نہیں کریں گے تو پھر یہ الجھنے، یہ شبہے بہت پیش آئیں گے۔ خصوصاً میں تحسین کرتا ہوں، پہلے بھی کی ہے ڈائریکٹر صاحب کی اور اساتید کی خدمت میں، کہ یہ جو آپ نے اہتمام رکھا ہے، کانفرنس رکھی ہے، یہ اس یونیورسٹی میں اور ہر یونیورسٹی میں کثرت سے ہوں۔ بے شک موضوع بدل کے کریں، کبھی سیرت سے کریں، کبھی تاریخ کے نام پہ کریں، کبھی قرآن کے نام پر کریں، کبھی مختلف دینی عناوین سے کریں۔ جس طرح نجیب صاحب نے فرمایا کہ یونیورسٹیوں میں دین اور مدرسوں میں سائنس ہونا ضروری ہے تاکہ جامعیت ہو۔ آپ کے لیے جو علم آپ پڑھ رہے ہیں یہ مہارت ہوگی آپ کی معاش کے لیے، لیکن کچھ علم انسان کی انسانیت کے لیے ضروری ہے۔ وہ انسانی علوم
جو ہماری انسانیت کا سلیبس ہے، کریکلم ہے، وہ ہمیں ہر صورت میں پڑھنا ہے، اس میں ڈگری دیں یا نہ دیں، یہ کام آپ کریں۔ جو اپنی تکمیل ہے، جو کمی ہے، جو یونیورسٹی آپ کو پڑھا رہی ہے وہ صرف ایک علم پڑھا رہی ہے، ایک بڑا جو المیہ ہوا ہے وہ علوم کی تفکیک ہے، علوم ایک دوسرے سے علیحدہ ہو گئے ہیں۔ جیسے ایک خاندان ہو، بہن بھائی ہوں، یہ سارے الگ الگ ہو جائیں اور ایک دوسرے سے بات چیت بند کر دیں، بکھرا ہوا منتشر خاندان۔ یہ علوم ایک جامع علم تھا، اور جتنے پرانے ہمارے بزرگان گزرے ہیں وہ سارے ان کے اندر جامعیت ہوتی تھی۔ وہ یہ نہیں تھا کہ سائنس کے الگ علماء ہوتے تھے، دین کے الگ علماء ہوتے تھے۔ دین اور سائنس ایک ہی مدرسے میں دونوں پڑھائے جاتے تھے، ایک ہی اکیڈمی سے دونوں پڑھ کے نکلتے تھے، اور دونوں کے پاس دونوں معلومات ہوتی تھی۔ آپ پرانے جتنے بھی ہمارے بزرگ علماء گزرے ان کے حالات زندگی پڑھیں تو وہ جامعیت تھی۔ یہ جامعیت آج علوم کے اندر ایک انتشار پیدا ہو گیا، جیسے قوم کے اندر انتشار ہے، امت کے اندر انتشار ہے، مسلمانوں کے اندر انتشار ہے، ایک دوسرے سے بات ہی نہیں کرنا چاہتے، ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے۔ ہم نے یہ ظلم علوم کے ساتھ بھی کیا، علوم بھی الگ الگ کر دیے ہیں، اور اب وہ علوم ایک دوسرے سے بیزار ہو گئے ہیں کہ علم دین ہے تو وہ یونیورسٹی والوں نے نہیں پڑھنا، یا یونیورسٹی علوم ہے مدرسے والوں نے وہ نہیں پڑھنے۔ یہ انتشار ختم کرنا ہے ہم نے، اور سیرت کو خصوصاً بنیاد بنانا ہے۔ تمام اب اس پہ ڈگری ملے تو نور و نہ لا نور، نہ ملے تو بھی ہماری ضرورت ہے اس قسم کی معرفت، قرآن اور سیرت کی معرفت، کہ ہم اس کو حاصل کریں۔ عزیزان، سوشل میڈیا ایک ماڈرن ٹیکنالوجی ہے، یعنی ماڈرن ٹیکنالوجی کا نتیجہ ہے، اس کا ایک آؤٹ پٹ ہے۔ ماڈرن ٹیکنالوجی انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے، اور یہ آج کے دور کی دریافت ہے، لیکن اس کو ہم سیرت کے زمرے میں کیسے لائیں؟ سوشل میڈیا کا استعمال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوشل میڈیا کا استعمال کہتے تھے۔ سوشل میڈیا جو ٹیکنالوجی کا نتیجہ ہے، یہ در حقیقت قرآن کے عنوان یا رسول اللہ کی سیرت تبلیغ یا ابلاغ کا ماڈرن نمونہ ہے۔ تبلیغ و ابلاغ، اصل ابلاغ ہے، چونکہ میڈیا کہتے ہی اس ذریعے کو کہتے ہیں، ابلاغ کے ذریعے کو میڈیا کہتے ہیں، کہ جس سورس سے، جس ذریعے سے آپ اپنی بات کسی کو پہنچا رہے ہیں، یہ میڈیا ہے۔ مثلا ممبر میڈیا تھا اس وقت، محراب میڈیا تھا، اور یہ جہاں جس طرح سے بھی کوئی اپنی بات دوسروں تک پہنچاتا تھا، یہ ایک میڈیا تھا، اور یہ میڈیا زمانے کے ساتھ ساتھ بدلتا رہا۔ حضور کے زمانے میں بھی میڈیا اس زمانے کے مطابق تھا، پھر اگلے دور میں یہ بدلتا بدلتا آج ڈیجیٹل دور میں اور ٹیکنالوجی کے دور میں اپنے عروج کو پہنچ گیا، اور ایک معجزاتی حد تک پہنچ گیا ہے یہ میڈیا۔ دراصل یہ سوشل میڈیا ابلاغ ہے، ابلاغیات ہیں، تبلیغ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اصل ذمہ داری بنیادی، ویسے تو مومنوں نے، مسلمانوں نے انبیاء کی بہت ساری ڈیوٹیاں لگا دی ہیں کہ یہ کام آپ نے کرنا ہے، اللہ نے ان کو بھیجا ہے تبلیغ کے لیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے۔ بنی اسرائیل نے ان کو ٹوکری دی کہ یہ لے منڈی سے جا کے ہمارے لیے، پہلے کہا پکا پکایا دیگ لے کر آئے من و سلوہ، پھر کھا کھا کے تھک گئے، پھر کہا کہ ہم یہ صبر نہیں کر سکتے، اتنا کھانا مسلسل نہیں کھا سکتے، ہمارے لیے اپنے رب سے کہو کہ منڈی کی چیزیں، وہ پیاز اور کھیرے اور یہ چیزیں لے کر آئیں۔ یعنی یہ بنی اسرائیل ہیں، اپنے نبی کی ڈیوٹی لگا رہے ہیں کہ آپ ہمارے لیے یہ چیزیں مہیا کریں۔ اللہ نے نبی بھیجا ہے ان کی ہدایت کے لیے، تبلیغ کے لیے، ان کی تربیت کے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام کا کام تبلیغ، ابلاغ تھا، اللہ کا دین لوگوں تک پہنچانا، ان کی تربیت و تعلیم کرنا۔ لیکن لوگوں کی توقع حضرت موسیٰ سے کچھ اور تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہماری توقع کیا ہے؟ آپ نعتیں سنیں، ہمارے یہ عقیدت مند جو نعتوں میں رسول اللہ کے ذمہ داریاں لگاتے ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے امت کے لیے، یہ ہماری طرف سے عائد کردہ ذمہ داریاں ہیں کہ حضور کیا کریں گے۔ یعنی مختلف چیزیں ہیں، بعض تو اتنی ہے کہ بیان بھی انسان نہیں کر سکتا، لیکن یہ عقیدت کی وجہ سے ہم یہ اس طرح کی ذمہ داریاں حضور کی لگاتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے، نبی اللہ کی طرف سے لوگوں کے اندر آتا ہے، لوگوں کی طرف سے نہیں ہوتا معمور، اللہ کی طرف سے معمور ہے انسانوں کے اندر۔ اور کس چیز پر معمور ہے؟ تبلیغ پر معمور ہے، ابلاغ پر۔ اور بلغ، اے نبی پہنچائیے آپ، اگر نہیں پہنچایا تو سمجھو کچھ بھی نہیں پہنچایا۔ یہ تبلیغ رسول اللہ کا بنیادی کام ہے۔
اور یہی میڈیا آج کا ابلاغ ہی ہے، تبلیغ ہے۔ اس تبلیغ کو آپ کے پاس وسائل بدل گئے ہیں، لیکن جو روش ہے تبلیغ کی، جیسا صاحبزادہ صاحب نے بیان کیا کہ یہ تبلیغ کیا پہنچانا ہے، یہ جو کنٹینٹ آپ بناتے ہیں کیا ہے، اب یہ بہت اہم ہے۔ ہر بات نہ آپ بنا سکتے ہیں نہ آپ پہنچا سکتے ہیں۔ پہنچانے کے لیے ہر چیز، جیسے یونیورسٹی میں ہے تو یہاں آپ کو متعلقہ جو سبجیکٹ آپ پڑھ رہے ہیں اس کے پروفیسر لیکچرر کیا پڑھائیں گے؟ جو نصاب کے اندر لکھا ہوا ہے، نصاب سے باہر کچھ بھی نہیں پڑھائیں گے، جرم ہوگا۔ اسی طرح انسان کو ضروری ہے ہر نسل تک کچھ حقائق پہنچے، اور یہ حقائق پہنچانا ہی میڈیا ہے، یہ حقائق پہنچانا ہی تبلیغ ہے۔ یہ حقائق وسیع سطح پر آپ نے پہنچانے، تعلیم حقائق پہنچانے کا طریقہ ہے، تبلیغ حقائق پہنچانے کا طریقہ ہے، تربیت حقائق پہنچانے کا طریقہ ہے، اور یہ سب کچھ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے سے لینا ہے۔ میتھڈ رسول اللہ والا ہو، کنٹینٹ آپ کا اپنا ہو، مواد آپ کا اپنا ہو، آپ کے دور کی بات ہو، آج کے دور کی بات کرو، لیکن اس کا میتھڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والا ہو، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے کہ آپ جنگ لڑو تو رسول اللہ کی طرح، یہ جنگ کے میدان کی آیت ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ خوب رسول اللہ نے جنگ لڑی اور اس میں مشکل پیش آئی، اس مشکل میں کیا کرنا چاہیے تھا؟ قرآن فرماتے ہیں جیسے رسول اللہ نے کیا، زخمی ہو گئے لیکن میدان ترک نہیں کیا۔ تو آپ کو وہاں ٹھہرنا چاہیے تھا، سب کو میدان ترک نہیں کرنا چاہیے تھا آپ کو۔ اسی طرح تمام زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنی جو گھریلو زندگی تھی، اپنی ازواج کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ، سماجی زندگی تھی، جنگی غزوات تھے، باقی ہر چیز کے اندر میتھڈ رسول اللہ کا ہو، زمانہ آپ کا ہو، حقائق آپ کے ہوں، ضرورتیں آپ کی ہوں، طریقے آپ کے ہوں، وسیلے آپ کے ہوں۔ آپ اپنے زمانے کے اندر رسول اللہ کا میتھڈ لے کر اگر آئیں تو یہ ہو جائے گی تأسی، یہ ہو جائے گی سیرت۔ اسوہ تأسی سے ہے، تأسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اصل میں اسوہ کا لفظ جو ہے یہ پریشانی میں، غم میں، مصیبت میں کسی کو مصیبت دور کرنے کے لیے جب آپ کوئی چیز استعمال کرتے ہیں، جیسے کوئی غمزدہ ہو، ماتم ہو جس کے گھر میں، کوئی خاتون پریشان ہو، کوئی بندہ پریشان ہو، تو آپ اس کی پریشانی کسی ذریعے سے دور کرتے ہیں۔ تو اصل میں اساوا یا اسیا، یہ آسیہ غمزدہ عورت کو کہتے ہیں، مصیبت زدہ عورت آسیہ۔ اسوہ وہ چیز جس کے ذریعے سے مصیبت کم ہو، جس کے ذریعے سے بحران کم ہو جائے، جس کے ذریعے سے مشکل ہماری آسان ہو جائے، وہ اسوہ ہے۔ رسول اللہ کا اسوہ ہے آپ کے پاس کہ آپ نے رسول اللہ کو اسوہ قرار دینا ہے۔ باقی رسول اللہ نے اپنے زمانے کی سبزیاں کھائی ہیں، ہم نے اپنے زمانے کی کھانی ہے۔ رسول اللہ نے اپنے زمانے کے پھل کھائے ہیں، ہم نے اپنے زمانے کے پھل کھانے ہیں۔ رسول اللہ نے اپنے زمانے کی سواریاں استعمال کی ہیں، ہم نے اپنے زمانے کی سواریاں استعمال کرنی ہیں۔ تو سیرت ہی ہمیں ماڈرن دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا اللہ کی رضا کے مطابق ماڈرن دور میں زندگی گزارنے کے لیے اسوہ کہیں زیادہ ضروری ہے۔ سیرت پہلے سے کہیں زیادہ اس نسل کے لیے ضروری ہے، کیونکہ اس نسل کا فاصلہ بہت ساری چیزوں میں رسول اللہ سے بڑھ گیا ہے۔ وسائل بدل گئے ہیں، ٹیکنالوجی بدل گئی ہے، طریقہ زندگی بدل گیا ہے، وسائل زندگی بدل گئے ہیں، لیکن اگر اسوہ رسول اللہ کا ہو، وسائل بے شک بدلیں۔ اور وہ جملہ جو میں نے کہا تھا، وقت کم ہو گیا ہے، میں آخری اشارہ کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہم سوشل میڈیا کو خطرہ سمجھتے ہیں۔ ہماری ریاست بھی اس وقت صرف ایک چیز سے گھبرائی ہوئی ہے، باقی کسی چیز سے پاکستان نہیں ڈرتا۔ فوج پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بہت طاقتور ہے، انڈیا سے نہیں ڈرتے، کسی اور سے نہیں ڈرتے، سوشل میڈیا سے ڈرتے ہیں بہت۔ سوشل میڈیا میں صحافی آ جاتے ہیں، سوشل میڈیا میں سیاسی لوگ آ جاتے ہیں، سوشل میڈیا میں عام پبلک آ جاتی ہے۔ روزانہ میں کسی نہ کسی ریاستی بندے کا بیان پڑھتا ہوں کہ سوشل میڈیا میں فیک نیوز ہیں، سوشل میڈیا میں بہت زیادتی ہو رہی ہے، کریک ڈاؤن ہوگا، فلاں ہوگا۔ یعنی سوشل میڈیا ایک خطرہ بن کے پاکستان کے اندر نمودار ہو گیا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا کی ٹیکنالوجی میں پاکستان نے خود کوئی اہتمام نہیں کیا۔ سوشل میڈیا کی کوئی بنیاد ہم نے نہیں بنائی۔
ٹیکنالوجی ہے. انفارمیشن ٹیکنالوجی میں ہم جاننا چاہتے ہیں کہ ہماری یونیورسٹیوں نے ہمارے, چونکہ زیادہ تر علوم سوشل سائنسز تو آپ پڑھتے نہیں ہو, آپ جو سوسائٹی بنانے کے لیے ضروری ہیں, آپ زیادہ نیچرل سائنسز پڑھتے ہو اور آئی ٹی زیادہ پڑھتے ہو. تو آئی ٹی میں ہم نے کیا بنایا ہے, مثلا جتنے بھی سوشل میڈیا ایپس ہیں یہ سب تو دوسروں نے بنائی ہیں. واٹس ایپ کسی اور کی ایپ ہے, فیس بک کسی اور کی ایپ ہے, یوٹیوب کسی اور کی ایپ ہے, ٹک ٹاک کسی اور کی ایپ ہے. اس میں ہمارا تو کچھ بھی نہیں ہے, ہم صرف یوزر ہیں اس کے. تو اگر آپ ٹیکنالوجی کو خطرہ سمجھو گے, اس کے آگے باندھو گے, نہیں باندھ سکتے. آپ کو اس کی زمام اپنے ہاتھ میں, لگام اپنے ہاتھ میں لے لینا چاہیے. اس قوم کو یوزر کے بجائے اس قوم کو اس ٹیکنالوجی کی زمام تھما دو تاکہ ہم بنائیں اور دنیا استعمال کرے. لیکن آج دنیا بناتی ہے, ہم استعمال کرتے ہیں, تو دنیا کبھی بھی ہمارے لیے کوئی خیر کی چیز نہیں بنائے گی. دنیا ہمارے لیے جو بھی بنائے گی وہ ہمارے نقصان میں ہی جائے گا, خصوصاً جب ہم اس کو استعمال کرنے کے لیے تیار بھی نہیں ہے. تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ٹیکنالوجی ادھر آنی چاہیے, نہ کہ ٹیکنالوجی کی پیداوار یا ٹیکنالوجی کا پروڈکٹ پاکستان میں آئے. ابھی ہم آئے دن سنتے ہیں کہ درآمدات پہ پابندی, درآمدات میں آزادی, یعنی باہر کی گاڑیاں یہاں لانے پہ پابندی, باہر کی گاڑیاں یہاں لانے پہ. کل خبر پڑی کہ گاڑیاں, بنی بنائی گاڑیاں, یوز والی گاڑیاں, نئی گاڑیاں دوسرے ملکوں سے منگوانے کے لیے پالیسی تبدیل ہو گئی ہے. خوب, اپنی گاڑیاں کیوں نہیں بناتے آپ؟ اپنے لیے جہاز کیوں نہیں بناتے آپ؟ اپنے لیے آپ تمام ضرورت جو اس وقت 25 کروڑ انسانوں کی ضرورت ہے وہ ہر چیز پاکستان میں کیوں نہیں بنتی؟ بلکہ چائنا صرف اپنی قوم کے لیے نہیں بناتا, ساری دنیا کے لیے بناتا ہے. تو ہم بھی کس طرف آئیں تاکہ ٹیکنالوجی کی زمام ہمارے ہاتھ میں آ جائے, پھر ہم خطرہ ایجاد کرنے والے ہوں دوسروں کے لیے. ابھی چونکہ ٹیکنالوجی کی بنیاد ان کے ہاتھ میں ہے, ہم مثلا ٹویٹر ہے, اس کے اوپر کوئی غلط مواد ہوتا ہے, پاکستان درخواستیں دیتا ہے یہ اکاؤنٹ بند کرو, اور کہتے نہیں ہماری پالیسی نہیں ہے. جیسے ابتسام بھائی نے کہا کہ رسول اللہ کی توہین کرتے ہیں, ہم انہیں کہتے ہیں یہ توہین بند کرو, وہ کہتے ہیں یہ آزادی ہے, یہ حق ہے ہمارا, آزادی ہمارا حق ہے. یہ چونکہ ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے, اور یہ حکم قرآن ہمیں دے رہا ہے, وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ, آپ تیاری کرو, قوت حاصل کرو. ٹیکنالوجی خطرہ ہے جب تک تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے, اور ٹیکنالوجی قوت ہے اگر اس کی زمام تمہارے ہاتھ میں آ جائے. سوشل میڈیا خطرہ ہے چونکہ تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے. سوشل میڈیا پاور ہے تمہاری. سوشل میڈیا کے ذریعے آپ دنیا کے اوپر جو پیغام دینا چاہتے ہو آپ دے سکتے ہو, اس شرط پر کہ سوشل میڈیا کی زمام آپ کے پاس ہو. فیس بک آپ کا ہو, یوٹیوب آپ کی ہو. یوٹیوب یعنی یہ نہیں کہ وہ آپ ہیک کر لیں, مراد یہ کہ اس طرح کی ایپس آپ کی ہوں, اس طرح کی جو ویب سائٹس ہیں یہ آپ کی ہوں, آپ چلانے والے ہوں. اب ایک ٹک ٹاک چائنا نے بنائی ہے, پورا امریکہ کو وقتہ ڈال دیا اس نے. پورا امریکہ ٹک ٹاک کے ہاتھوں عاجز آ گیا ہے, اور وہ اس کو خریدنے کی کوشش کرتا ہے, بند کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو جس کے ہاتھ میں طاقت ہے وہ اس کے لیے خطرہ نہیں ہے, وہ دوسروں کے لیے خطرہ ہے. سوشل میڈیا کے لیے اس یونیورسٹی میں یہ تقاضا کروں گا کہ یونیورسٹی باقاعدہ طور پر پلان بنا کے دے ہماری ریاست کو کہ ہم نے سوشل میڈیا کی جو بنیاد ہے ٹیکنالوجی, یہ ٹیکنالوجی اپنے ملک کے اندر اس کو لوکلائز کریں. اس ٹیکنالوجی کو ہم یوزر نہ بنے, اس کے امپورٹر نہ بنے. یہاں پر یہ ٹیکنالوجی آئے اس یونیورسٹی میں. یہ یونیورسٹی در حقیقت پاکستان میں کانسیپٹ یونیورسٹی یہ فیصلہ کن کردار ادا کرے آج کے زمانے میں ٹیکنالوجی میں, اور کر سکتے ہیں چونکہ یونیورسٹیوں کا ہی یہ کام ہے. مدرسے ٹیکنالوجی تک پہنچے بہت وقت لگے گا ابھی, لیکن یونیورسٹیاں اگر اپنے عہد پر آ جائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اپنا لیں, یعنی طرز و طریقہ و روش
اور اسلوب و میتھڈ رسول اللہ کا اپنا لیں، پھر کبھی ہم کسی شعبے میں مغلوب نہیں ہوں گے، خواہ وہ سیاست ہو، خواہ وہ سماج ہو، خواہ وہ ٹیکنالوجی ہو، وہ معیشت ہو، وہ معاش ہو، وہ سیاست ہو۔ جب ہم مقلد ہیں دوسروں کے، جب دوسروں کے جیرہ خار ہیں، دوسروں کے دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے، نظام ان کا ہے اور ہم آج بیٹھے ہوئے، جیسے آپ اپنے ملک کا نظام، عدالتوں کا نظام دیکھیں، یہ جو نظام ابھی ترمیمیں کرتے ہیں، تو میں نے اپنی اسپیچ میں بھی کہا، لکھ کے بھی سپریم کورٹ کو دیا کہ 1860 کا بنا ہوا عدالتی نظام، چونکہ آپ تعزیرات پاکستان ایکٹ پڑھیں تو 1860 کا ہے، 1860 میں بیٹھ کر ابھی ایک ایک کر کے ترمیم کرتے ہیں اس میں۔ تو 1860 میں کون تھا؟ 1800 سال میں یہ رسول اللہ کا بنا ہوا ہے یہ عدلیہ کا نظام، 1807 میں انگریز نے بنایا تھا۔ تو کم از کم آپ نے نیا آئین بنایا ہے تو کم از کم اپنا تو بنا لو اس کو۔ 1860 والے کو ابھی تک جاری رکھنا کتنی پسماندگی ہے یہ۔ اس کو آپ جدید دور کے مطابق بناؤ، عدلیہ کا قانون بناؤ، سیاسی نظام بناؤ، سماجی نظام بناؤ، تعلیمی نظام بناؤ، تاکہ یہ نسل ساری صرف یوزر نہ رہے، بلکہ یہ نسل جس طرح علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ کریکلم تبدیل کرو، نصاب بدلو، اپنا سبق پھر پڑھ، صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ آپ دنیا کی امامت کے لیے بنائے گئے ہو، دنیا کی ملازمت نہیں کرنی ہم نے۔ یہ ملازمت والا کریکلم چھوڑو، امامت والا پڑھو، تاکہ تمام میدان اس وقت جس میدان میں ہو پاکستان اس امامت کرے۔ ٹیکنالوجی میں جس طرح چائنا امامت کر رہا ہے، پاکستان کا یہ حق ہے، امت رسول اللہ کا حق ہے کہ ہم امام اور رسول کے پیروکار ہیں، تو کم از کم اپنے دور کی امامت ہمارا حق بنتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو توفیق دے گا، اس ملت کو، اس ملت کے علماء کو، اسکالرز کو، اساتذہ کو، اسٹوڈنٹس کو، خواتین مردوں کو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ وہ دن دکھائے گا کہ پاکستان اس عظمت اور وقار کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں اور سیرت کی اتباع میں اور تأسی میں پاکستان انشاءاللہ یہ ملت اس مقام تک پہنچے گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔ محترم علامہ سید جواد نقوی صاحب، بہت پرمغز اور تھاٹ پرووکنگ گفتگو، اور یقیناً یونیورسٹی کے لیے بہت ساری گائیڈ لائنس۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اور ہمیں آپ کی نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔